یہ ہمیں، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو مدارس کو اخلاق کے دائرے میں لائیں گے، صحیح معنوں میں مدارس کو لائیں گے. یہی ہے جی. تو نے یہ کر دیا، سر میرا ننگا کر دیا، داڑھی میری آپ نے صاف کر دی، میں مسلمان کا بچہ تھا، ٹائی آپ نے مجھے لگا دی، میں شرم والا تھا، میرے شلوار نکال کر کے پتلون آپ نے مجھے پہنا دیے، میں کسی غیرت مند کا باپ بیٹا تھا، تم نے مجھے بے غیرت بنا دیا. تو دائرہ کے اندر انسانی دائرے میں آیا، اور جو قرآن کے حافظ ہوتے وہ انسان کے دائرے میں نہیں ہے. کروڑوں تجھ پہ لعنت ہو تو اور کیا ہے. تمہارے بل پاس ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے، شراب کے بل پاس ہوتے، زنا کے بل پاس ہوتے، ڈکیتی کے بل پاس ہوتے، چوری کے بل پاس ہوتے، سارے کے سارے. فضل الرحمان غریب دوڑ رہا، اور آخر کار جا کر کے ملک کے ذمہ دار بڑے بڑے وزراء سارے وہ کہتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن پر ہم دستخط نہیں کریں گے. آپ جس جگہ پر بیٹھے یہاں کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو، کوئی باہر کا آدمی آ نہیں سکتا پڑھنے کے لیے. کالج میں، یونیورسٹی میں جس طرح بھی آیا جائے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا. قرآن پڑھنے کے لیے، بخاری پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے، اصولی فقہ کے لیے، علوم نبویہ محمد رسول اللہ نے جو ہمیں نصاب دیا اس کے لیے کوئی اجازت نہیں. اجازت ہے آ جائے، کالج میں آ جائے، یونیورسٹی میں آ جائے، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں اجازت نہیں ہے. لوگ سیر و تفریح کے لیے ویزا لیتے ہیں، اس کی اجازت ہے. امریکہ سے سیر و تفریح کی ویزا لے کر کے، اور سیر و تفریح پاکستان کے 2 مہینے سیر و تفریح کے لیے، اور وہ سیر و تفریح کے بہانے سے پھر آ کر کے مدرسے میں قرآن کی تفسیر پڑھتے. سب کو سبحان اللہ. بخدا پچھلے سال کچھ ہمارے یہاں ساتھی امریکہ کے آگے، وہ کسی بڑے مولوی صاحب کے پاس آگے، مولوی صاحب نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کیسے آگے پاکستان؟ کہہ لگے سیر و تفریح سے آئے. کیسے آگے؟ کہہ لگے کہ جی مدرسے پڑھنے کے لیے، مولوی منظور سے پڑھنے کے لیے. وہ پڑھتے بنور ٹاؤن میں بھی اسی طریقے سے آتے ہیں، جامع فاروقیہ میں آتے ہیں، جامع بنوریہ کے اندر، دارالعلوم میں بھی آتے ہیں. اور کہا کہ جنگل میں امریکہ کو چھوڑ کر کے جنگل میں تمہارے کالج میں تو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے. برطانیہ کے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں. آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ اس طرح تو نہ رہو. اب کل ہمارے سبق میں تو آ جاؤ. 500-600 طلباء جو پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھو کہ کتابیں کون سی ان کے سامنے رکھی ہو. خدا واسطے کم از کم اس پابندی کو تو توڑ دو نا، اس پابندی کو ختم تو کر لو. کبھی مدرسوں میں چکر تو لگاؤ. بنور ٹاؤن کے دارالحدیث میں جاؤ، دارالعلوم کے دارالحدیث میں جاؤ، جامع فاروقی میں جاؤ. ادھر آ جاؤ. کل آپ آ جائیں 7:15 بجے سے 7:30 بجے سے 12-1 بجے تک، پھر ظہر سے عصر تک آ جاؤ. تمہاری زندگی بدل جائے گی. آ تو جاؤ نا. کہ وہ دیکھو، ان چہروں کو دیکھو، اور جہاں آپ کے اداروں کے اندر جو لعنتی چہرے ان کو بھی دیکھا کرو. جو یہاں اور جو آپ کے حکومت کے، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو ادارے ان کے چہروں کو دیکھو، ادھر بھی دیکھو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کہاں ہے، اخلاق کہاں ہے، تعلیم کہاں ہے. اتنی تو مہربانی کرو. آپ پر کسی نے پابندی تو نہیں لگائی ہے نا. اور اگر آپ ناراض نہ ہو، یہ جو آپ کے جج ہوتے ہیں، جج خدا کی قسم خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کو نہ فیصلے کے اصول آتے ہیں، نہ طریقے آتے ہیں. جھگڑوں کو ختم کرنے کے ہے الو کے پٹے سارے، اور وہ سارے طریقے یہی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اصول ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے مطابق آپ فیصلے کریں گے. محمد آسمانی کتاب میں اتارتا ہوں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ٹھیک طریقے سے پکی سچی کتاب. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. آپ فیصلے کریں گے ان اصولوں کی روشنی میں جو اصول اللہ آپ کو بتا دیں گے. انگریز کے دامن میں یہ اصول کہاں سے آگے؟ الو کے پٹے کے یہ اصول کہاں سے آگے؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ لو، تیرا رب کریم ہے، تو رسول کریم ہے.
الذی علم بالقلم علم الانسان، قلم سے لوگوں کو اللہ نے قرآن و سنت کی تعلیم سکھا دی قلم کے ذریعے سے۔ میں نے قلم سے تعلیم دی ہے، میں نے محمد پر وحی اتاری ہے، قرآن میں نے اتارا ہے، لیکن اس کو بھی نہ ماننے والا وہ پکا سرکش ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، سرکش سرکش سرکش۔ آپ نے 75 سال میں اور آپ نے 80 سال میں پاکستان کے کبھی سنا کہ یہ ان میں سے کسی نے آ کر کے مدرسوں کے علماء کے یتیموں کے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھا ہو کہ ہم اس مدرسے کے اخراجات بھی برداشت کریں گے اور یتیم بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ہم ان کے اخراجات برداشت کریں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کوئی مردود پیدا ہوا بھی نہیں اس قسم کا، کوئی بھی نہیں۔ غریبوں کے منہ سے نوالہ چھین لیا ہے، غریبوں کے منہ میں نوالہ بھی نہیں ہے، مائیں اور بہنیں وہ رو رہی ہے، ایسے بددعائیں ان کو لگ گئی ہے، کوئی کس کینسر کا مبتلا ہے، کسی کا 1 بچہ ہے، کسی کے 2 بچے، کوئی بھاگے ہوئی ہے، اور یہاں سے مردود اور ذلیل بھاگ کر کے جب برطانیہ چلے جاتے وہاں مسلمانوں کو دیکھ کر کے جوتے پر برساتے ہیں۔ آپ کے فوج کے بڑے بڑے لوگ تھوکتے ہیں ان پر، لوگوں نے آپ کے وزیر اعظم یہاں سے بھاگ کر کے تھوکتے ہیں۔ میں خود خدا کی قسم برطانیہ میں ہم جاتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور یہ خدا کی قسم بلڈنگ لیا ہے لیکن منحوس کو ہمت نہیں ہوتی کہ 5 بندے ان کے ساتھ ہو۔ آپ کے وزیر اعظم کو میں نے دیکھا ہے لڑستے ہوئے نکلتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو اندھیر ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، لیکن وہاں تو ٹھیک ہے، مسئلہ ہے کوئی جوتا ہمیں مار دے گا، 1-2 منحوس ان کے ساتھ پھرتے رہتے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے لوگ مرتے ہیں، محمد کے جوتیوں پہ خدا میرے ماں باپ کو قربان کر دے، اللہ ہمیں قربان کر دے محمد رسول اللہ۔ ہم تو چور نہیں ہے، ہم ڈاکو نہیں ہے، تم ملک کو لوٹ کر کے، اور مدرسوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے، مدرسوں کی رجسٹریشن سارے بلیں منظور ہو گئی، لیکن مدرسے جہاں مدارس رجسٹر تمہارے باپ کے مدرسے والے کھا رہے ہیں، 5 روپے 10 روپے لوگوں سے بھیک مانگ کر کے مدرسے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے، یتیم بچوں کو پڑھا رہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا عزت نفس مجھے عزیز نہیں ہے؟ میں کسی بے غیرت باپ کا بیٹا پیدا ہوا اور کسی میرے ماں وہ بے غیرت گزری ہے یا میرا ابا بے غیرت گزرا ہے؟ ہم میں سے کون بے غیرت پیدا ہوا؟ ہر انسان کو عزت عزیز ہے۔ میں بروئی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی فر بولتا ہوں، پیسے کمانا مجھے نہیں آتا۔ باہر کی دنیا میں جا کر کے آپ سے بھیک مانگ کر کے آپ کے ملک میں آج جاکھو کہ لاکھوں بریلوی حضرات کو اللہ جزائے خیر دے، جماعت اسلامی، اہل حدیث اور دیوبندی اور شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، خدا کی قسم مفت میں آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے، بھیک مانگ کر کے علماء قربان جاؤ ان علماء پر۔ اور یہ منحوس ابھی تک جو ہے نا وہ کبھی اس طرح کر رہے، کبھی اب مولانا فضل الرحمان کو بھی خدا جزائے خیر دے، پتہ نہیں اللہ ان کو بھی ہوش دے دے۔ آپ بھائی 1 مرتبہ ان کو آزما چکے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، یہ ہے جھوٹے۔ ان کا تو طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جلوس نکال کر کے جا کر کے گھروں کا معائنہ کرے، یہی طریقہ ان کا۔ شراب کے بل کو پاس کریں گے، جوئے کے بل کو پاس کریں گے، سود کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، مدارس کے اس پر دستخط بھی نہیں کریں گے۔ مسلمانوں ہم کس سے گلہ کریں؟ اور یہ ہے کہ جی مدارس کو رجسٹریشن کسی مدرسوں، مدارس کے ایک بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں مدرسے بھی آپ سے آ کر کے رجسٹر کریں گے آپ تو مدرسہ، اس لیے دھڑا دھڑ مولوی ہم لوگ بناؤ مدرسہ۔ وہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں ہر جگہ مدرسے بناتے، تو کالجوں کی یونیورسٹیاں اور اسکول آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ ایک بڑی گلی کے اندر 5 اسکول ہے، وہ نظر نہیں آ رہے؟ اگر کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کیا وہاں جوا کھیلے گا؟ وہاں پر اللہ کو تاش کھیلے گا؟ وہاں پر شراب کا اڈا بنا رہا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھاتا۔